اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع یہ کرتے ہیں کہ ایک ہم نے واک تھرو کرنا ہے انسان کی سائنس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے سائنٹیفک ڈسکوریز کی. وہ اس کتاب میں دی ہوئی ہے، یہ اوزبورن کی کتاب ہے. تو بجائے اس کی کہ ہم سلائڈ بنائیں ہم اس کتاب کا واک تھرو کر لیتے ہیں. تو تقریباً 10,000 سال سے انسان کی ریٹن ہسٹری ہے. تو یہ اس نے اچھا کیا ہے کہ 9,000 سال قبل از مسیح. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ ہم 2019 میں بیٹھے ہیں نا، 2020 میں. تو 2 اور یہ 10,000 سال ہی ہو گئے نا. تو 10,000 سال میں انسان کیا کیا کر رہا ہوتا تھا. تو آپ نے سنا ہونا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بن گئے تھے یہ بچھڑے کی پوجا ووجا. اس کا مطلب ہے کہ یہ گولڈ اور اس کو کرنا اور اس قسم کی میٹل ورکنگ کوئی اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور انسان چونکہ کشتی تو چلاتا ہی تھا، تو یہ سارے آرٹیفیکٹس ہیں جو ملے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو آپ کے ہیں ایگریکلچر انسٹرومنٹس یہ شروع ہو گئے تھے کہیں. تو فارمنگ اس کا مطلب ہے کہ 8,000 بیفور کرائسٹ ہمارا خیال ہے کہ شروع ہو گئی تھی. یہ اب 1 2 3 4 5 6 کاؤنٹ کرنے کے لیے چیزیں رکھی جاتی تھیں. اب سمجھیں کہ یہ آج کے کریڈٹ کارڈ کا یہ پہلا ماڈل ہے. ٹھیک ہے. تو آج یہاں سے پہنچتے پہنچتے ہم کریڈٹ کارڈ پہ آئے ہوئے ہیں. یہ وہ فرسٹ ماڈل ہے کہ ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ سب سے پرانی ایجاد جو ہے وہ پہیا ہے. تو پہیا اس دوران میں آ گیا تھا، یعنی کہ اتنے بیفور کرائسٹ 3500 سال قبل از مسیح. ٹھیک. اور لکھنے کا اس وقت جو لکھنے کا جو بھی ہوتا تھا، آپ مٹی میں لکھ سکتے ہیں، کلے میں لکھ سکتے ہیں پھر اس کو. ٹھیک. تو یہ 3200 میں لکھنے کی. اور یہ پرانے زمانے میں بیمار جو ہو جاتے تھے نا، تو انسان کو سمہاؤ یہ پتہ تھا کہ سر جو ہے وہ بندے کا سوچنے کی چیز ہے یہ فلانا. تو سر میں سوراخ کر دیتے تھے. بعض اوقات اس میں نمک اور مسالے بھی ڈال دیتے تھے، ظاہر 100% بندے مر ہی جاتے تھے. تو یہ وہ ملے ہیں کہ یہ نہ علاج ہوا پہ ہے. ٹھیک. تو علاج ہو کے ٹھیک ہی ہو جاتے تھے، درد تو ختم ہو جاتا تھا نا، بندہ جو مر گیا. اس کے بعد اب انہوں نے ایک بریکٹ لی ہے کہ 2000 سے 212 تک. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انسان نے واٹر کلاک دیکھیں بنانے شروع کر دیے تاکہ وقت کو کر سکے. اب ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں، گلیلیو نے پہلی دفعہ وہ پینڈولم کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے بہت پہلے واٹر کلاک. اور انسان بعد میں مسلمانوں نے تو بہت زیادہ یہ ایجپٹ والوں نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک جرمن سے ڈسک ملی ہے جس کے اوپر اس جو ہیں سیلیسٹیل آبجیکٹس، سورج چاند ستارے، ان کی پوری وہ ایک تصویریں امیجز بنی ہوئی، جس کا مطلب انسان اس وقت یہ کام کرتا تھا. یہ ہے نا، چاند بنا ہوا ہے، سورج بنا ہوا ہے، ستاروں کے بنا ہوا ہے. پھر ہم اللہ تعالیٰ نے وہ لوہے سے کام لینے کا شروع کر دیا. آپ نے سنا ہوا ہے نا قرآن میں بھی ذوالقرنین نے یہ کیا کہ وہ چیزوں کو میلٹ کر کے، لوگ ادھر سے حملہ کرتے تھے کسی قوم پہ تو وہ پورا ایک بن بنا دیا. تو انسان یہ میلٹنگ ویلٹنگ کا کام آئرن ورک 1200 میں اس انسان نے شروع کر دیا تھا. اور یہ چیزیں ہو گئی. اچھا، اب یہ ہپوکریٹس کا نام آنا چاہیے. جو لوگ بایو پڑھتے ہیں نا، بایو میں آپ کہہ لیں کہ سب سے پہلا جو ڈاکٹر ہے وہ ہپوکریٹس ہے. آج بھی ڈاکٹر جو اوتھ لیتے ہیں کہ میں اپنا کام دیانتداری سے کروں گا، وہ اصل میں اوتھ ہپوکریٹس اوتھ ہی کہلاتی ہے. تو یہ پہلا فرسٹ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہو گیا. یہ ارسطاٹل، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں تو اس کو اس طرح یاد کیا ہوا SPA، سوکریٹس، پلیٹو، ارسطاٹل. ارسطاٹل کا شاگرد پھر الیگزینڈر تھا. یہ اس زمانے میں آف کورس 200 سے 300 BC میں یہ بہت بڑے بندے تھے جنہوں نے ہر فیلڈ میں ہی کام کیا ہے اور انسان کی تاریخ پہ بہت اثر ڈالا ہے. آرشمیدس کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہ میری جو جیولری اس قسم کی ہے مثال کے طور پہ، تو یہ اس میں سونا کتنا ہے. اب بڑا مشکل ہے اس کا کیا کرنا، اس کا والیوم نکالنا، کیونکہ کوئی چھوٹا اس قسم کا سالڈ آبجیکٹ تو نہیں ہے کہ میں والیوم نکالوں لینک بائی بیٹھ. تو کوئی طریقہ اسے نہیں آیا. پھر ایک دن وہ ٹب میں نہا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں جتنا ٹب میں میری باڈی جاتی ہے اتنا ٹب کا پانی آتا ہے نا اس میں. اس کا مطلب ہے ٹب کا پانی جتنا اوپر آیا ہے دیٹ از دا میس، مائی میس. اس کا مطلب ہے میں اس جیولری کو اگر کسی بھی شکل کی ہے، فرض کرو یہ پینسل ہے اور اس کو میں رکھ دوں پانی میں، تو پانی جتنا اوپر آیا ہے وہ اس کا والیوم کے برابر ہی آیا نا. تو یہ اتنا خوش ہوا کہ اسے بھول ہی گیا کہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے کہ نہیں، اور گلیوں میں بھاگ رہا تھا. یوریکا مینز آئی ہیو ڈسکورڈ. اب بھی آج بھی ہم ان سائنس دان کو چیز ڈسکور کرتے ہیں نا تو پہلا لفظ ہوتا ہے یوریکا. تو یوریکا مومنٹ جیسے ہوتا ہے ایک ہسٹری میں بن گیا.
آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا زمین کی میجرمنٹس بہت پہلے انسان نے شروع کر دی تھی، ارسطوطنس نے کی تھی سب سے پہلے. پھر آپ نے یہ بعد میں سنا ہوگا یہ جو ادھر ہمارے ہے یہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے 100 کلومیٹر دور، البیرونی نے البیرونی نے اس سے بھی زیادہ بہترین جو آج بھی 5 ڈیسیمل پلیس ہے، لیکن سب پہلے اس نے کی تھی موجودہ دور کے الیگزینڈریا میں. تو چائنا نے پیپر ڈسکور اور یوز کرنا شروع کر دیا تھا آج سے 2500 سال پہلے، یعنی کہ 100 BC میں. ٹھیک ہو گیا. انسان میکینکس میں اور ان کی کیلکولیشن میں فریکشن میں اتنا زبردست تھا کہ یہ جو ان کو ملا ہے نا، اس کو ایک انسٹرومنٹ ہے اینٹی کیتھرا. اس اینٹی کیتھرا میں تقریباً پورے سولر سسٹم اور ان چیزوں کی یہ سمندر سے ملا ہے. اور آج کل کی آپ ماڈرن گھڑی دیکھیں تو بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو انسان وہاں پہ اس وقت بھی تھا. یہ ٹوٹل آپ کو چاند کی، سورج کی، پلانٹس کی موومنٹ بتاتا ہے اور گراریاں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک، تو یہ بات ہوئی. تو اس کے بعد پھر انسان نے یہ اس قسم کے سفیر بھی، ٹالمی وغیرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں اس وقت انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین نہیں حرکت کرتی، زمین نہیں حرکت کرتی. زمین کو مقدس بھی سمجھتے تھے کہ نہیں یہ باقی سارے اس کے گرد حرکت کرتے ہیں، زمین نے کیوں حرکت کرنی ہے، یہ تو بڑی پاک صاف. اور نظر بھی یہی آتا نا کہ سورج ایسے جا رہا ہے اور تارے ایسے جا رہے ہیں، تو انسان یہ سمجھتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں، یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے جا رہی ہو. اسی طرح ہے نا، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی جا رہی ہے تو ایسے لگتا ہے نا باقی چیزیں پیچھے بھاگ رہی ہیں. تو ایسے نہیں پتہ چلتا کہ نہیں گاڑی بھاگ رہی ہے، باقی چیزیں نہیں بھاگ رہی. تو کائنات کی ساری چیزیں ہمیں بھاگتی ہوئی نظر آتی تھیں، اپنی زمین بھاگتی ہوئی نہیں نظر آتی تھی. تو یہ پھر انسان کو یہ آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا. تو یہ خاتون ہیں ہیپیٹیا، یہ اس زمانے میں خواتین بھی میتھمیٹیشین ہوتی تھیں، ادھر بھی ہوتی تھیں، انڈیا کے دور میں بھی. لیلاوتی بہت مشہور ہیں، بعد میں بھی آپ دیکھیں گے. اب یہ آ گیا جس کو مڈل ایجز کہتے ہیں، جس میں مسلمانوں نے بہت زیادہ کام کیا. اس پہ ہم ایک علیحدہ کتاب کا واک تھرو بھی کریں گے کہ مسلمانوں نے کتنا زبردست پوری دنیا کا نالج کر کے چھوڑا. ہاؤس آف وزڈم دارالحکمت بغداد میں بنا، ہارون الرشید نے بنوایا تھا. ٹھیک ہے، تو ساری یہ الکندی اور جابر بن حیان اور زکریا رازی، کیمسٹری کے جتنے بھی لیب کے اکوپمنٹ آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ٹائٹریشن کے، اور وہ سارے اس زمانے میں. مریم اسٹرولابی تھیں، مسلمان تھیں، ان کے نام سے یہ ایسٹرو لیب بنا ہے جو اس وقت سارے ٹائم کی اور ایسٹرانومی کی میجرمنٹس کرتا تھا نا، پوزیشن آف سٹارز کی. اس کے مل بھی جاتے ہیں. آپ قطر کے میوزیم میں جائیں تو وہاں پہ بڑا زبردست اس کا ایک ماڈل مل جاتا ہے، تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے اس لیے. تو اسی طرح آپٹکس پہ الہیشم نے، جس کو ہم الہیزن کہتے ہیں، اس نے سارا کام کیا. اور انسان اس سے پہلے سمجھتا تھا کہ لائٹ ہماری آنکھوں سے نکلتی ہے. ٹھیک، تو یہ مسلمانوں کے سائنسدان نے بتایا کہ نہیں بھائی، لائٹ آنکھوں سے نہیں نکلتی، لائٹ باہر سے آتی ہے، ہماری آنکھیں اس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں، اندر سینسر لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو ریفریکشن آپ پڑھتے ہیں نا، یہ اس وقت، اور نیوٹن نے اس کو سارا پڑھا تھا الہیزن کو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے اس وقت بھی یہ ان کو پتہ تو نہیں تھا، لیکن نئے سٹارز اور گیلیکسیز بن رہی ہیں اور سٹارز مر رہے ہیں، یہ ڈیٹیکٹ ہو گیا تھا کہ نئے مختلف دنیا کی جگہوں میں، چائنا میں، جاپان میں، ایران میں، ایجپٹ میں، انڈیپینڈنٹلی جو لوگ کر رہے تھے. ٹھیک، سب سے بڑا سائنسدان پھر ہپوکریٹس کے بعد گیلن یہ جو ابو علی سینا کی کتابیں تو 500 سال وہاں پہ ٹیکسٹ بک، اس کے علاوہ کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی تھی. ایویسینا، جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ایویسینا، اس کی کتاب ہے دا کینن، دا فادر آف ماڈرن میڈیسن. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ فادر آف میڈیسن 980 سے 1037 تک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم سن 1000 میں پہنچ گئے. ارتھ سائنسز، ٹھیک ہے، زمین، اس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، پودا کیا ہوتا ہے. تو اس کی 10031 سے 1095 میں یہ باتیں شروع ہو چکی تھیں. اوکے، اب ہم اگلے دور میں آ گئے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تقریباً اب ڈکلائن شروع ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں آئے تھے، تو ڈکلائن 1400 میں کون ابن خلدون آ گیا تھا، تو وہ ڈکلائن کا آخری. بعد میں ایک دو جگہ پہ مسلمانوں کی کچھ فیملیز، انڈیویجولز اور فیملیز رہیں، لیکن اوور آل ایز اے سسٹم کوئی ڈکلائن. ورلڈ میپ دنیا میں سب سے پہلے محمد الادریسی نے بنایا تھا، کیونکہ مسلمان ادھر ادھر ایکسپلور کر رہے تھے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کا ورلڈ میپ میں نارتھ اوپر ہوتا ہے نا، اس میں نارتھ نیچے، تو اسی طرح ہی بنا تھا. تو یہ نارتھ اوپر اب ہمارے ذہنوں میں کنونشن بن گیا ہوا ہے نا، کہ زمین تو اوپر نیچے نہیں ہے نا، زمین تو ایسے کھڑی ہے، جیسے مرضی آپ دیکھ لو اس کو.
رائٹ. تو اس طرح کا انہوں نے بنایا تھا. اوکے. اور اس وقت تک انسان بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. ہم بعد میں تو ولیم ہاروے کو اس کا دیتے ہیں نا سیرا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ چیزیں ہو چکی تھیں. مثلا ہم آگے آئے گا جہاز اڑنے کا انسان اس سے پہلے کر چکا تھا, ابن فرناس کر چکے تھے ادھر انڈیا. تو بلڈ سرکولیٹنگ یہ ابن النفیس انہوں نے سارا کہا کہ یار یہ بلڈ ادھر سے کہیں جاتا ہے اور یہ سارا اس طرح آتا ہے سرکولیشن آف بلڈ کا. ٹھیک, تو پورے نقشے بھی ان کی اوریجنل کتابیں ابھی بھی مل جاتی. تو ریڈنگ گلاسز بن گئے, رائٹ. اب 1240 میں یہ یورپ کی پادوا یونیورسٹی اٹلی میں, پھر آکسفورڈ اور کیمبرج اس کے بعد میں بنی, تو یہ بن گئی ہیں. تو دیکھیں آکسفورڈ کیلکولیٹرز 1340 میں. ٹھیک, یہ کون تھے؟ یہ گروپ آف سائنٹسٹ تھے جو میجرنگ تھنگس سچ ایز ہیٹ اور لائٹ اور ان کو میجر کرتے تھے یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں. دے یوز میتھمیٹکس ٹو ٹیکل سائنٹیفک پرابلم, اور وہ ایک سائنس کا گروپ بن گیا تھا جن کو کہتے تھے آکسفورڈ کیلکولیٹرز. کیلکولیٹرز میں کہ یہ حساب کتاب بہت اچھا کرتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو یہ جو ہے گوٹنبرگ میں پریس کے انسان اس وقت جب تک پیپر نہیں تھا اس وقت تک تو یہ تھا نا کہ آپ پڑھنے جائیں گے, لیکن آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ دنیا کو تو نہیں بتا سکتے. تو کاغذ کی ڈسکوری ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی کہ آپ لکھیں, کتابیں لکھیں اور پھر کتابیں دنیا کو بھیج دیں. بندہ کے آنے کی بجائے کتابوں کا اونٹ لد کے بھیج دیں, تو آپ دنیا یکدم بہت زیادہ. اب کتابیں ہماری جیب میں آ گئی ہیں, اب الٹ ہو گیا نا. اب تو بالکل کتاب ادھر چھپتی ہے تو وہ جاتی بھی نہیں ہے, وہ تو میرے پاس میں خود ہی اسے کھینچ لیتا ہوں اور میرے پاس آ جاتی ہے. رینبو کے روشنی کے 7 رنگ ہیں, ہم یہ سارا کریڈٹ نیوٹن کو دیتے ہیں. ٹھیک, رینبو کی ڈسکوری یہ دیکھیں کمال الدین الفارسی نے, پرشین اسکالرز نے اس وقت کی تھی کہ رینبو کیسے بنتی ہیں اراؤنڈ. ٹھیک ہے, تو ایٹ دا سیم ٹائم ایک جرمن مونک نے بھی جس کا نام تھیوڈور آف فریبرگ رکھا ہوا, انہوں نے بھی کی تھی. آگے چلیں. اب یہ یورپ جاگ گیا ہے. تو یورپ جب جاگ گیا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں انلائٹنمنٹ. مسلمان تو اس سے پہلے ہی لائٹن تھے. یورپ والے تو 400 سال پہلے تک مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ٹوائلٹ کیا ہوتے ہیں. یہ اپنی پارلیمنٹ میں بھی تھمے کے ساتھ جا کے پیشاب کر دیتے تھے, پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشنیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایتھکس آپ نے ادھر سے نہیں سیکھنے, سائنس جو ہے وہ ادھر سے آپ نے سیکھنی ہے, کیونکہ سائنس مسلمانوں نے جہاں چھوڑی تھی پھر مسلمانوں نے تو پڑھنا ختم کر دیا, قرآن کو بھی چھوڑ دی. تو ارتھ موو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, تو اس کے بارے میں پہلا بڑے بندے جو ہیں وہ نا کوپرنیکس اور گلیلیو, انہوں نے کہا نہیں یار ایسے نہیں ہے موو کر رہی. تو اس پہ وہاں کے چرچ نے ان کو بہت زیادہ دھمکی شمکیاں بھی دیں اور چرچ جلا دیتا تھا. برونو ایک تھا, اس کو جلا دیا تھا. وہ چرچ کا ایک انکوزیشن ایک پیریڈ گزرا جس میں وہ چرچ والے کوئی بھی ایسی بات کریں جو بائبل کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتی تو وہ زندہ جلا دیتے تھے. تو یہ تو اب یہ انلائٹنمنٹ کا پیریڈ آ گیا. ٹھیک ہے, پھر یہ ویزیلیس ایک آیا, آپ کہہ لیں کہ فزیشین, اس نے اناٹمی پہ بہت کام کیا. اس کی کتابیں, اس کی اناٹمی کے سارے اسکیچز. پھر آپ نے لیونارڈو ڈاونچی کا نام سنا ہوا ہے نا. ڈاونچی کو وہاں کے کنگ نے الاؤ کر دیا تھا کہ ڈاونچی چونکہ ہیومن باڈی کی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے تو اس کو لاشیں دے دیا کرو قبروں سے نکال کے, تاکہ یہ پوری اسٹڈی کر لی کرے. تو یہ کرتے تھے. تو یہ بات ہوگی. اور رابرٹ ہک کا اپنا نام سنا, ہکس لا, سپرنگ میں سپرنگ کو کھینچے تو سپرنگ F=-kx. تو رابرٹ ہک ہم تو ایک چیز ہوتے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے مختلف چیزوں پہ, لینزز پہ, تقریباً کوئی شاید نہیں جو انہوں نے چھوڑی ہے, مائکروسکوپک اسٹرکچرز کو. اور ہک کے بعد وہ ایک تھا, ہاں ہک نے بہت زیادہ اسکیچز اس نے بھی بنائے ہوئے ہیں, خاص طور پہ مائکروفیجیا ایک کتاب اس نے لکھی کہ آپ انسیکٹس کو اگر بہت بڑا کر کے دیکھیں تو اتنی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں, اتنے ان کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں. جو پہلے دفعہ انسان کو پتہ چلا, اور کیونکہ یہ میگنیفائی کرنے کی کیپیسٹی بھی آ گئی. بایولوجی نے انسان کی میگنیفائی کرنے کی کیپیسٹی کے حساب سے ترقی کی. میں دیکھ ہی نہیں سکتا تو میں کیا کروں گا, تو اس لیے ریسنٹلی جو الیکٹران مائکروسکوپ. پھر آ گیا کون, نیوٹن. ٹھیک ہے, نیوٹن سے پہلے جو میتھمیٹکس تھا وہ الجبرا تھا, موسیٰ خارزمی والا. نیوٹن نے آ کے کیلکولس ایجاد کیا. اس کیلکولس اس کی 25 سال کی محنت ہے, اس میں 20 سال کی سم تھنگ, جس میں اس نے سٹارز کیسے موو کر رہے ہیں اور ان کو
इन्वर्स स्क्वायर लॉ से मूव कर रहे हैं, तो कैलकुलस इसने ईजाद किया, बहुत बड़ी है इसकी मैथमेटिकल जंप है इंसान का, और ये ग्रेविटी कैसे हो रही है। तो ये एक साइंटिस्ट लिखे हुए हैं मारिया सिल्विया, जिसने सबसे पहले चीज़ों के लाइफ साइकिल के, लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, फलाना बनता है, तो ये कौन सी जर्मन, ठीक हो गया। तो माइक्रोस्कोप्स बनना हुई हैं 1640 में, ठीक है ना, 1640 आप समझे ना, को औरंगजेब से थोड़ा सा पहले की बात हो रही। अर्थ स्टिल मूविंग, ग्रेविटी 1666 में, ठीक, ये 1600 के आखिर में और 1700 में समथिंग अर्ली में इनकी डेथ हुई है न्यूटन की। और साइंटिफिक एक्सपीडिशन शुरू हो गए, लेकिन साइंटिफिक एक्सपीडिशन इससे पहले मुसलमानों के चल रहे थे। अब ये नहीं कि पहला एक्सपीडिशन है, इस पर हम एक दफ़ा इब्न बतूता और इनका अपने नाम सुने होंगे ना, इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर जब इंसान ने काफ़ी सारी ये पौधे और जानवर और सारे स्टडी किए, तो अब इनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत थी ना, कि ये रेंगने वाले जानवर हैं, ये मैमल हैं, फलाना। तो इसमें सबसे बड़ा काम काफ़ी बंदों ने किया, लेकिन आखिर में जो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग काम किया वो है लिनियस। इसलिए हम भी आज भी लिनियस क्लासिफिकेशन कहते हैं। टेक्सोनोमी जो है ना, बायोलॉजी की एक शाखा है टेक्सोनोमी, कि ये मिसाल के तौर पे मोनोकोटिलिडन है या बाइकोटिलिडन है, फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत परफेक्ट काम हो गया हुआ है, तो लेकिन ये लिनियस की क्लासिफिकेशन इस्तेमाल होती है। फिर घड़ियों का बड़ा मसला था कि घड़ी पेंडुलम ऐसे होता था, एक जहाज़ जो जा रहा है समुंदर में वो तो हचकोले खा रहा है, तो ऐसे हचकोले भी खाता हो लेकिन उसका पेंडुलम डिस्टर्ब भी ना हो, ये मैकेनिकल में बड़ा एक चैलेंज था। तो ये चैलेंज जो है ना, ये चूँकि वॉयजिंग में मेरे ख्याल में ये जो इंग्लैंड वाले हैं, इंग्लैंड नेवी जो है, इसका तो टारगेट था ना, विजन था, विजन बहुत बड़ा रखना चाहिए कि हमने पूरी दुनिया की को मैप करना है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक। तो आपको पता है ना, आज भी मीन टाइम हम कहाँ से लेते हैं, जीरो टाइम, बाकी सारी दुनिया ग्रीनिच से। ग्रीनिच क्या है, यूके की नेवी का हेडक्वार्टर है, और वाकई उन्होंने दुनिया में काम भी बहुत करके दिखाया। ओके, तो ये उनकी चीज़ें हैं, उन्होंने बना ली थी कब, 1735 में, समझ आ गई ना। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी इधर अपने दस्तखत वस्खत ले रही थी, तो क्योंकि आपको टाइम चाहिए ना, कि मैं जा रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा कि पता नहीं किधर किधर मैं पहुँचा हूँ। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये उधर अमेरिका में था, तो उसने ये देखा लाइटिंग हो रही है और ये गुड्डी उड़ा के और उससे उस लाइटिंग को मेजर करने, ये बड़ा ख़तरनाक है, और ये मेटेलिक वायर इस्तेमाल करते थे, ठीक। तो इससे बंदा मर भी सकता है, क्योंकि वो तो 20,000 और वो वोल्ट भी उसमें आ जाते हैं ना, तो मेगा में भी जा सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट। तो इसने फिर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करता रहा, और काइट से इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट की, ये पता चला कि ये इंसान को कि ये ऊपर इलेक्ट्रिसिटी है असल में। तो फिर उसने ये बनाए लेडन चार्ज, जिसको कहते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक चार्ज इकट्ठा हो जाता था। फिर एक दफ़ा तो इसने एक्सपेरिमेंट भी किया कि 10 मौलवी अपने चर्च के लेके, तो उनको कहा इसको टच करो, सारे दादे दादा है पे तो उसने कहा देखो ताकतें ऐसे भी होती। सो साइंस तक है ना, तो इसका बड़ा नाम है। फर्स्ट टाइम ये डिस्कवरी करना कि ये कायनात में जो चीज़ें हैं वो बड़े ही स्पेसिफिक रेशियो से मिलती हैं, ठीक है ना। हम सालन बनाते हैं ना, तो हम थोड़ा सा नमक ज़्यादा भी डाल देते हैं और ये भी डाल ना, नेचर ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मुख्तलिफ रेशियो से नहीं मिलाना। अगर मिलाएगी तो पानी हर जगह पर डिफरेंट होगा, सोडियम क्लोराइड हर जगह पर डिफरेंट होगा, तो एग्जैक्ट रेशियो से मिलता है ना। तो ये एग्जैक्ट रेशियो से चीज़ें मिलती हैं। ये पहली दफ़ा आंतोइन लिवॉइजिए ने किया था केमिस्ट्री में। ये जो हम केमिकल कंपोजिशन, द लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन हम कहते हैं ना, कि एक ही कंपोजिशन से मिलते हैं, इसीलिए हम पता चल जाता है कि कितने हाइट, जो एवोगाड्रो से हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो ये इसने ऑक्सीजन पे, एलिमेंट्स पे ये तजर्बे किए, ठीक हो गया। यूरेनस की डिस्कवरी हुई। वैक्सीन, एडवर्ड जेनर था, तो ये दूध देने के लिए लोग आते थे, लोग बीमार हो गए, लेकिन जो दूध देने के लिए लोग आते थे वो नहीं बीमार हो रहे थे। तो उनको पता चला कि नहीं, ये इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी जहाँ पे ये शायद जो भी बीमारी थी शायद काओ पॉक्स से आई थी, तो जो उनके साथ काम करे तो उनको नहीं हो रही थी। एक मिनट रह गया, ओके। तो उनको हो रही थी, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना। तो उससे पता चला कि इसका मतलब ये है कि जो उधर हैं उनमें कोई इम्यूनिटी पैदा हो गई है। तो इससे आजकल के वैक्सीन की, इसलिए वैक्सीन का इन्वेंटर को एडवर्ड जेनर को माना जाता है। तो हम आगे फिर चलेंगे, ओके। नहीं